وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتا تھا تمہیں برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑتا تھا تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ تو میں نے تذکرہ کیا تھا انعامات کا تذکرہ ہوگا، تو اس نجیناکم کے نیچے انعام نمبر 1، تو یہ پہلا انعام تھا، یہ پہلے انعام کا تذکرہ تھا کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نجات انہیں تو نہیں دی تھی، اللہ نے جو نجات دی تھی وہ اللہ نے ان کے آباء و اجداد کو دی تھی نا۔ فرعون جو ظلم کر رہا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی تھے، ان پر تو اس نے ظلم نہیں کیا تھا، وہ جو بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا وہ تھے جو ان کے آباء و اجداد فرعون کے دور میں تھے، تو ان پہ ظلم کیا تھا، ان پر تو ظلم نہیں کیا۔ تو اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لِأَنَّ نجات الآباء كانت سببا لنجات هؤلاء الموجودین، ان کے آباء و اجداد کی نجات یہ سبب تھی ان موجودین کی نجات کا۔ تفسیر قرطبی جلد 1 صفحہ 381، یعنی ان کے آباء و اجداد کو نجات ملی تب ان کو ملی نا، اگر ان کے آباء و اجداد کو اس وقت نجات نہ ملتی، وہ بھی قتل ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی تو نہ ملتی۔ تو اسی لیے ان کے آباء کی نجات وہ سبب ہے ان کی نجات کے، اس لیے ان کو خطاب کیا۔ من آل فرعون، آل فرعون متعلقین فرعون، تو چونکہ فرعون تو خود کو براہ راست خود تو ذبح نہیں کر رہا تھا، بلکہ فرعون کے جو متعلقین اور وزراء تھے وہ یہ کام کرتے تھے۔ فرعون کا نام کیا تھا؟ ولید بن مصعب بن ریحان، یہ اس کا نام تھا، اور فرعون یہ لقب ہے، جس طرح فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا کسریٰ، روم کے بادشاہوں کا لقب تھا قیصر، ترک کے بادشاہوں کا لقب تھا خاقان، حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا نجاشی، تو مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون۔ تفسیر روح المعانی جلد 1 صفحہ 254۔ یسومونکم سوء العذاب، جو دیتا تھا برا عذاب۔ دیکھیں یہ جو لفظ سو ہے، لفظ سو یہ العذاب کی صفت ہے، عذاب موصوف ہے اور لفظ سو اس کی صفت ہے، اسے کہتے ہیں اضافت الصفت الی الموصوف۔ یہاں صفت کی اضافت ہوئی ہے موصوف کی طرف، ہونا تو چاہیے تھا کہ موصوف کی اضافت و صفت کی طرف ہوتی ہے نا، ہونا کس طرح چاہیے تھا؟ العذاب السوء، لیکن یہاں کس طرح آیا؟ سوء العذاب، تو صفت کی اضافت کس طرف ہے؟ موصوف کی طرف، تو کیا لکھیں گے؟ اضافت الصفت الی الموصوف۔ یہ مبالغے کے لیے آیا، یہ بتانا تھا کہ وہ نہایت برا عذاب تمہیں پہنچاتا تھا، سراپا برا عذاب، نہایت برا۔ اب وہ نہایت برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، بیان ما قبل کی وضاحت ہے، وہ برا عذاب کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اس فرعون نے یہ کیا تھا، تفسیر بغوی میں ہے، جعل بنی اسرائیل خدماً، اس نے بنی اسرائیل میں بعض کو اپنا خادم بنایا، وصنفہم فی الاعمال فصنفہم یبنون، بعض کو عمارت کی تعمیرات میں لگایا، وصنف یحرسون، بعض کو کاشتکاری میں، ویزرعون، اور بعض فصل کی کاشتکاری کرتے، فصلیں کاٹتے، وصنف یخدمون، ومن لم یکن منہم فی عمل وضع علیہ الجزیہ، اور جو کوئی عمل نہ کرتا تو اس پہ جزیہ مقرر کر دیتا۔ یعنی اس نے سب کو کس کام میں لگا کے رکھا تھا، سب سے یہ کوئی نہ کوئی کام لے رہا تھا۔ یذبحون، دیکھیں یہ لفظ بڑا سخت ہے، ذبح،
یعنی یہ عام طریقے سے ان کے بیٹوں کو قتل نہیں کرتا تھا، ایک ایک زہر دے کے مار دو، پانی میں گرا دو، تلوار سے قتل کر دو، لیکن ذبح کرنا اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں جانور کو ذبح ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ معصوم بچوں کا ذبح ہو، اولاد کا، تو یہ تو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ تو یہاں اشارہ تھا کہ یہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا فرعون، اور یہ باب تفعیل جو ہے ذبح یذبح، تفعیل میں اشارہ تکثیر ہے، کثرت سے کرتا تھا، اس لیے اس نے ایک دو کو نہیں کیا بلکہ اس نے متعدد کو اس نے ذبح کیا ہے، اور بڑی کثرت کے ساتھ اس نے ذبح کیا ہے۔ اب آگے کر بھی کس کو رہا ہے؟ بیٹوں کو۔ دیکھیں انسان کو طبعی طور پر بیٹوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے بنسبت بیٹیوں کے۔ بیٹوں کو کوئی ذبح کرے تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، باپ تو چاہتا ہے ان کو کانٹا بھی نہ چبھے، جائے کہ کوئی ذبح کرے۔ اب یہاں ہونا چاہیے تھا یستحیون بناتکم، ابنا کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ بنات، کہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا نا، بنات کا لفظ آنا چاہیے، لیکن کیا لفظ آ رہا ہے؟ نساء۔ نساء تو کہتے ہیں بالغ عورت کو، تو جس کو وہ چھوڑ رہا تھا وہ تو بالغ نہیں تھی، وہ تو لڑکیاں نابالغ تھیں جن کو وہ قتل نہیں کر رہا تھا، تو مناسب تھا کہ لفظ آتا بنات، لیکن لفظ آیا نساء۔ یہ ہے نساء کا لفظ آیا۔ آپ نے پڑھا ہے مجاز مرسل اسے کہتے ہیں، کبھی حکم لگتا ہے ماکانہ کے اعتبار سے، کبھی ما یعول ما یکونو کے اعتبار سے۔ مجاز مرسل جب حقیقت اور مجاز میں تشبیہ کا علاقہ نہیں ہوتا، جب تشبیہ کا علاقہ نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل۔ حقیقت اور مجاز میں جب تشبیہ کا علاقہ نہ ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اب یہاں پر تشبیہ کا علاقہ نہیں تھا، علاقہ کیا ہے؟ ما یکونو، کہ مستقبل میں انہوں نے عورت بننا تھا نا، ابھی تو یہ لڑکیاں ہیں، مستقبل میں کیا بنیں گی؟ عورت بننا ہے، تو اللہ نے ما یعول کے اعتبار سے کہا نساء، ان کو زیادہ غیرت دلائی۔ دیکھیں بچی چھوٹی ہو اتنی غیرت نہیں ہوتی، لیکن عورت بن جائے نا، بالغ ہو جائے، تو پھر انسان کو زیادہ غیرت آتی ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ فرعون ایسا ذلیل تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، یعنی عورتوں کو زندہ چھوڑ کر ان سے بھی کام لیتا تھا، کھیتی باڑی کا کام، دیگر کام، اور تمہارے بیٹوں کو نرینہ کو ذبح کرتا تھا، ایسا ذلیل تھا۔ تو گویا یہاں پر ان کی اور غیرت کو اجاگر کیا گیا۔ وفی ذالکم بلاء، اب یہ جو ذالکم ہے اس میں اشارہ، یہاں جو لفظ بلا آیا اس میں آزمائش ہے۔ لفظ بلا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا تو مراد یہ کہ یہ تمہارے لیے نعمت تھی، بہت بڑی نعمت، یعنی پھر اشارہ ہوگا ذالکہ میں نجات کی طرف، یہ نجینا کی طرف اشارہ ہوگا۔ اگر ذالکہ کا مشار الیہ ہو، نجیناکم میں نجات، یعنی یہ جو اللہ نے تمہیں نجات دے دی، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، نجات مل گئی۔ اور یہ کہ بلا سے اشارہ ہوگا بیٹوں کے ذبح اور عورتوں کے زندہ چھوڑنے کی طرف۔ اس صورت میں یہ عذاب تھا کہ یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی سزا تھی، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ نعمت بھی بن سکتا ہے اور سزا بھی، تو نعمت بنے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ تذکرہ انعامات کا چل رہا ہے، تذکرہ انعامات کا ہے، تو بلا کے لیے مشار الیہ ہوگا نجات، کہ یہ جو تمہیں نجات دلائی گئی تمہارے رب کی طرف سے، اس میں تمہارے لیے بڑی نجات ہے۔ اور اگر اس کو ہم ذبح اور عورتوں کے زندہ چھوڑنے کی طرف مراد لیں گے تو پھر مطلب ہوگا کہ یہ ذبح کرنے میں تمہارے لیے بڑی کیا تھی؟ آزمائش تھی، لیکن اللہ نے تمہیں بچا دیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو ذالکم میں یا اشارۃ الی التسبیح والاستحیاء، یا تو ذبح اور استحیاء کی طرف اشارہ ہے، او الی الانجاء، یا اشارہ کس طرف ہے؟ نجات دینے کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے سوء العذاب۔ لفظ سوء جو ہے قرآن کریم میں متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے، تو جلدی سے لکھ لے۔ نمبر 1 اشد، سوء بمانے کس کے بھی آتا ہے؟ اشد، سخت، جیسے یہاں پر سوء العذاب سخت کے معنی میں ہے، سخت عذاب۔ نمبر 2 کبھی یہ شہوت کے معنی میں بھی آتا ہے، کذالک لنصرف عنہ السوء،
سورہ یوسف آیت نمبر 74۔ نمبر 3 کبھی یہ زنا کے معنی میں آتا ہے، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، سورہ یوسف آیت نمبر 25۔ نمبر 4 اعتراض کرنا، طعن دینا، اس معنی میں بھی آتا ہے، افامن الذین مکروا السیئات، کہ آپ محفوظ ہو گئے ہیں ان کی بری چالوں سے۔ نمبر 5 شرک کے معنی میں، ثم ان ربک للذین عملوا السوء، سورہ نحل آیت نمبر 119۔ نمبر 6 قباحت کے معنی میں، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، سورہ نحل آیت نمبر 60۔ نمبر 7 عذاب کے معنی میں، والسوء علی الکافرین، سورہ نحل آیت نمبر 27۔ مغلوبیت کے معنی میں، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، آل عمران آیت نمبر 174۔ نمبر 9 معصیت کے معنی میں، انہ من عمل منکم سوءا، سورہ انعام آیت نمبر 54۔ نمبر 10 اعرج لنگڑا ہونے کے معنی میں، ولا تمسوها بسوء، سورہ اعراف آیت نمبر 73۔ نمبر 11 برس کے معنی میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، سورہ قصص آیت نمبر 32۔ اور نمبر 12 پھیلانے کے معنی میں، اور اسی طرح سب یسب برا بلا کہنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 2۔ تو خلاصہ یہ ہوا، یہ میں نے چند معانی آپ کو بیان کر دیے لفظ سو کے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہاں ایک بات بطور فائدہ کے سنیں کہ یہ لفظ آئے نا کہ ہم نے نجات کس کو دی؟ تمہیں نجات دی فرعون کے عذاب سے۔ ایک محقق گزرے ہیں، محقق دیوانی، ان کی ایک کتاب ہے نجات فرعون، اسے بھی دنیا میں کوئی نہ ملا، اس نے فرعون کی نجات پہ کتاب لکھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو غرق ہوا ہے وہ آل فرعون ہے، فرعون خود غرق نہیں ہوا۔ یہ جو ہے نا وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، ہم نے غرق کس کو کیا؟ آل فرعون کو کیا۔ تو وہ کہتے ہیں آل فرعون تو غرق ہوئی ہے لیکن فرعون غرق نہیں ہوا، لہٰذا اس پر عذاب نہیں ہے۔ وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ آل مضاف ہے اور فرعون مضاف الیہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ یکون المضاف الیہ خارجا عن المضاف، مضاف الیہ جو ہوتا ہے یہ مضاف سے خارج ہوتا ہے، لہٰذا آل فرعون کو عذاب ہوا ہے، فرعون کو نہیں ہوا۔ حالانکہ قرآن کریم نے خود بیان کیا فرعون کو بھی عذاب ہوا ہے۔ قرآن کریم میں خود ہے سورہ یونس میں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے تاکہ تو دوسروں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو معلوم ہوا نا، اللہ نے خود فرعون سے کہا، اور آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے عبرت بنایا۔ اسی طرح قرآن میں فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم تجھے بھی غرق کریں گے، تیرے ساتھ جو ہیں ان کو بھی کریں گے۔ تو اللہ نے الگ سے کہا فَأَغْرَقْنَاهُ، فرعون کو غرق کریں گے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 103، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پس ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکر کو اور ہم نے سب کے سب کو دریا میں ڈبو دیا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 40۔ اب اللہ نے کہا ہم نے ان سب کو پکڑا اور ڈبویا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، ہم نے آخرت کے عذاب میں بھی پکڑا، دنیا میں بھی۔ سورہ نازعات آیت نمبر 25۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر جگہ عذاب میں فرعون کو اللہ نے شامل کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فرعون شامل نہیں ہے، تو اس لیے عذاب دونوں کو ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ مضاف الیہ حکم سے خارج ہے، آل فرعون میں وہ داخل ہیں، یہ نہیں۔ جب مضاف الیہ کی صراحت دیگر نصوص میں آ گئی تو لہٰذا جیسے آل فرعون کو عذاب ہوا اس طرح فرعون کو بھی عذاب ہوا ہے، دیگر نصوص کے اندر یہ موجود ہے، لہٰذا یہ اس میں داخل ہے۔ اب دیکھیں آل فرعون کا ذکر کیوں کیا؟
اگر اللہ تعالیٰ صرف فرعون کو کہتے نا ہم نے اس کو غرق کیا، تو اس کا مطلب ہوتا فرعون غرق ہوا لیکن اس کے ماننے والے متعلقین نہیں غرق ہوئے۔ تو جب اللہ نے متعلقین کا ذکر بھی کیا آل فرعون، تو فرعون خود بخود اس میں شامل ہو گیا۔ دیکھیں 3 صورتیں تھیں، یا صرف اللہ فرعون کا ذکر کرتا، یا صرف آل کا کرتا، یا دونوں کا کرتا۔ اب اللہ رب العزت نے آل فرعون کا کیا تو اس میں فرعون خود بخود شامل ہو گیا۔ جب آل غرق ہو گئی تو جو حکم دینے والا تھا وہ تو بطریقے اولا غرق ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فرعون کفر پہ مرا ہے، اور اس کا کفر پہ مرنا نص سے ثابت ہے کہ یہ ایمان لے کر نہیں آیا۔ آگے آپ پڑھ لو گے، اللہ رب العزت نے اس سے کہا کہ بدبخت ابھی تو ایمان لے کر آتا ہے۔ اس نے جیسے ہی عذاب کو دیکھا نا تو یہ اسی وقت کلمہ پڑھنے لگا۔ جبرائیل امین نے مٹی لی اس کے منہ میں ڈالی کہ بدبخت ابھی کلمہ پڑھ رہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ و معاف نہ ہو جائے۔ تو اس کا ایمان اب اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ سورہ یونس میں ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب ڈوبنے کے قریب ہو گیا قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب الگ سے جملہ لا کر کہتا میں ایمان لے کر آ گیا۔ الآن وقد عصیت قبل، ابھی ایمان لے کر آتا ہے، ساری زندگی تو نے نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ معلوم ہوا اس کا ایمان معتبر نہیں۔ یہاں ایک سوال یہ ہے، قوم یونس کا ایمان معتبر ہوا، فرعون کا کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، قوم یونس نے عذاب کو دیکھا، ایمان لایا، قبول ہو گیا، اور اس کا ایمان کیوں نہیں قبول ہوا؟ جواب یہ ہے کہ قوم یونس نے اب عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، صرف نشانیاں دیکھی تھی، صرف علامات دیکھی، فوراً توبہ کر دی، اور یہ تو عذاب میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اب جیسے پانی آیا اور ڈوبنے لگ گیا، اب آخری صرف غوطہ اس کا باقی تھا، اب کلمہ پڑھ رہا ہے۔ عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہے۔ جب تک عذاب نہ آیا ہو، آثار اور علامات ہوں، تو ایمان آدمی لا سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو وہاں ابھی عذاب آیا نہیں تھا۔ یہ نمبر 2، الا قوم یونس میں وہ استثناء ہو گیا کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ ایمان معتبر نہ ہو، لیکن انہوں نے اتنے گڑ گڑائے روئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان قبول کر دیا، ایمان قبول ان کا ہو گیا۔ صحیح بات وہی ہے کہ ان پر ابھی تک عذاب شروع نہیں ہوا تھا، صرف نشانی دیکھی، فوراً انہوں نے توبہ کر دیا۔ بہرحال اب یہاں سے آگے دوسرے انعام کا تذکرہ ہے نا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، انعام نمبر 2، جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا۔ بکم کا ترجمہ تمہاری وجہ سے، جب ہم نے پھاڑا تمہاری وجہ سے دریا کو، تمہاری وجہ سے ہم نے دریا کو پھاڑا۔ بحر کے نیچے بحر قلزم، بحر قلزم کو ہم نے پھاڑا۔ دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جس پر ایک دفعہ سورج کی روشنی لگی ہے، دوبارہ نہیں لگی، وہ یہی بحر ہے کہ جس وقت پانی میں راستہ بنا تو اس پہ سورج کی روشنی لگی، اور جیسے فرعون آیا غرق ہو گئی، اب دوبارہ اس پر کبھی بھی روشنی نہیں لگی۔ تو یہ ایک پہیلی ہے کہ وہ کون سی جگہ کہ جس پر ایک دفعہ سورج کی کرنیں لگیں اور دوبارہ نہیں لگیں، تو وہ یہ جگہ ہے۔ ہم نے دریا کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، درا حالے کہ تم دیکھ رہے تھے، درا حالے کہ تم دیکھ رہے تھے، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ دیکھیں دنیا میں کسی کو جو عذاب دیا جاتا ہے نا، 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دشمن کو، مخالف کو عذاب دیا جائے اور آپ سے کہا جائے بھائی آپ چلے جاؤ، ہم آپ کے مخالفین کو سزا دے دیں گے۔ جیسے کوئی دشمن ہوتا ہے، اسے پولیس والے دیگر پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ چلے جائیں، بے غم ہو جائے، ہم اس کو سزا دے دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم میں جب عذاب آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور جتنے متبعین ہیں تم سارے لوگ چلے جاؤ، اور ہم پیچھے سے ان کو عذاب دیں گے۔ تو اللہ نے ان کے جانے کے بعد ان کو عذاب دے دیا۔ بات سمجھ گئے؟ جب وہ لوگ چلے گئے تو ان کے بعد اللہ نے ان کو عذاب دیا۔
دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ عذاب دیا جائے اور آدمی خود دیکھ رہا ہو تو خوش ہوتا ہے، دشمن کو عذاب بھی ہو رہا اور یہ دیکھ بھی رہا ہے۔ اور یہ ہوا فرعون کے ساتھ کہ اب جتنے بھی بنی اسرائیل والے تھے وہ دریا کے پار ادھر نکل گئے، انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا کل تک جو ہمارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے آج وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے، تو یہ سارے کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ تو انتم تنظرون، دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کو خود تمہارے ہاتھ میں دیا جائے، نہ یہ کہا جائے کہ تمہارے پیچھے ہم سزا دیں گے، نہ یہ کہا جائے تمہاری آنکھوں کے سامنے دیں گے، بلکہ دشمن ہاتھ میں دے دیے جائے کہ تم پکڑو، اپنی مرضی سے سزا دو، جس طرح چاہتے ہو اپنا دل ٹھنڈا کرو، اپنا سینہ ٹھنڈا کرو، ان کو سزا دو۔ تو اب جو یہ کفار جتنے تھے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، کہ ان کو مارو، اپنے اپنے ہاتھوں سے مارو اور ان کو رسوا کر دو اور اپنے سینوں کو ٹھنڈا کر دو، یشفی صدور قوم مؤمنین، تاکہ ایمان والوں کا سینہ ٹھنڈا ہو، ویذہب غیظ قلوبہم، اور تاکہ ان کے دلوں کی غصہ چلا جائے۔ تو اللہ نے ان کے حوالے کیا، بدر میں 70 کو مارا اور اسی طرح خندق میں مارا، تو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، دل کیا ہوا؟ ٹھنڈا ہوا۔ 3 طریقے ہو گئے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دشمن ہو اور یہ کہا جائے کہ بھئی وہ ہاتھ بھی اس کا ہوگا، مارے گا بھی وہ خود اپنے آپ کو، صرف تم نے اس کو دیکھنا، چھری بھی اس کی، زنجیر بھی اس کی، سینہ بھی اس کا۔ اب جس دل میں صحابہ کا بغض تھا، صحابہ کی نفرت تھی، انہی کی چھری، انہی کی زنجیر، انہی کا سینہ، کہا صرف تم نے دیکھنا۔ تو یہ چوتھا طریقہ، آخری طریقہ۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ تو ایک طریقہ ہے کہ آدمی کے جانے کے بعد سزا ہو جیسے قوم لوط کو، ایک یہ آنکھوں کے سامنے ہو جیسے فرعون کو، تیسرا کیا ہے کہ ہاتھ میں دیں اور ماریں جیسے حضور اور صحابہ نے اپنے دشمنوں کو اپنے ہاتھوں سے، اور چوتھا یہ ہے کہ اس دشمن اس سینے کو خود مارے جس سینے میں صحابہ اکرام کے لیے بغض ہو، وہ اللہ نے منتخب کر دیا ان روافظ کے لیے۔ تو بہرحال یہ چوتھی بات آ گئی اس میں۔ تو میں نے یہ بات عرض کر دی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، درا حالے کہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اور پھر تم نے بنا دیا بچھڑے کو معبود۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ کے بعد معزوف الہن، الہن، تم نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ العجل مفعول اول ہے اور الہن مفعول ثانی ہے۔ من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد، اس لیے بعد ذہاب موسیٰ الی الطور، بعد ذہاب موسیٰ الی الطور، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، درا حالے کہ تم لوگ ظالم لوگ تھے۔ اب یہاں سوال یہ ہے، سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے جو 30 راتوں کے لیے آئے، اور یہاں تذکرہ ہے کہ وہ 40 کے لیے آئے، تو اب اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ وہاں پہ تذکرہ تھا ابتدا کا، ابتدا میں 30 راتیں تھیں، اور جب انہوں نے 30 دن وہاں چلا کاٹا، روزے رکھتے رہے، تو ان کے منہ سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، اللہ کو پسند آئی، اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے، تو کل ہو گئے 40 دن۔ تو اس میں تعارض نہیں ہے، وہاں ابتدا ہے اور یہاں انتہا کا تذکرہ ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّ 40 لَيْلَةً۔ تو یہ تعارض نہیں ہے، وہاں ابتدا ہے اور یہاں انتہا ہے۔ دیکھیں لفظ آیا لیلتن، 40 راتیں، دن نہیں آیا 40 یومن، بلکہ لیلتن۔ یہ تو یہ کنایا اس سے ہے، عموماً چونکہ دن کا آغاز مغرب کے بعد سے ہو جاتا ہے نا شرعی اعتبار سے، تو دن کا آغاز ہو جاتا ہے
تو اس اعتبار سے رات سے دن کو شروع کر دیا۔ دیکھیں رمضان المبارک میں انسان اب تراویح کی نماز جو پڑھتا ہے پہلے دن، اب اگلے دن روزہ ہوگا، تراویح آج سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی گویا وہ رمضان کی رات ہے، تو وہیں سے تو لیل چونکہ مقصود ہے اس اعتبار سے، یا چونکہ عبادت رات میں زیادہ ہوتی ہے، اس میں خشوع خضوع اخلاص زیادہ ہوتا ہے، تو 40 راتیں یعنی اخلاص اس میں کیا تھا، عبادت میں اخلاص ہوتا ہے، رات کے وقت میں ریاکاری نہیں ہوتی، سب سوئے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے عبادت کر رہا ہے۔ پھر دیکھیں یہاں لفظ آیا 40، معلوم ہوا 40 کے عدد میں بڑا اثر ہے، تو بزرگ جو فرماتے ہیں نا اللہ کے راستے میں کیا لگاؤ، چلہ لگاؤ، تو یہ چلہ کہاں سے آیا؟ تو چلہ یہاں سے ہے کہ 40 دن میں تبدیلی آتی ہے، یہ بات نصوص سے مستنبط ہے کہ 40 دنوں میں تبدیلی آتی ہے۔ بچہ جو ہے وہ ماں کے جب پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن کے بعد اس میں تبدیلی آتی ہے، 40 دن تک یہ نطفہ رہتا ہے، پھر یہ خون کا جمع ہوا لوتھڑا ہوتا ہے، اور پھر اس میں گوشت چڑھتا ہے، جب 3 چلے گزر جاتے ہیں تو پھر اس میں روح آتی ہے، 3 چلے 4 مہینے، اس لیے پکا مسلمان بنانا ہے کتنا وقت لگا 3 چلے، کہتے ہیں یہ 3 چلوں کے ارادہ کریں تو 3 چلے 4 مہینے بنتے ہیں، اور 4 مہینے کے بعد روح آتی ہے نا جسم میں، 4 مہینے کے بعد بچے میں روح آتی ہے۔ اب یہ جو زندگی کے مراحل ہیں اسے اللہ نے سورہ مؤمنون میں بیان فرمایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم پیدا کرتے ہیں یعنی روح ڈالتے ہیں۔ تو میں نے بات یہ عرض کی 40 میں اثر ہے، حدیث میں آتا ہے جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو 2 اللہ تعالیٰ چیزیں عطا کرے گا، براءۃ من النفاق براءۃ من النار، جہنم سے بھی بری ہوگا اور نفاق سے بھی بری ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملی، حضور کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت، 40 سال کی عمر میں عقل کامل ہو جاتی ہے 40 سال میں، اس لیے نبوت 40 سال میں ملتی ہے، تو 40 کے عدد میں کیا موجود ہے، تاثیر ہے۔ تو اس لیے اب کوئی کہے جی چلے کا ثبوت کہاں سے، ہم تو اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں 40 دن لگانے سے انسان میں فرق آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، اس اعتبار سے یہ 40 کا لفظ ہے، بقیہ یہ مستنبط ہے نصوص سے، اسے کہتے ہیں اشارۃ النص۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بڑھا دیا، تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود۔ یہ بچھڑا کیا تھا آپ نے پڑھا ہے سورہ طٰہٰ کی تشریح میں، یہ سامری بدبخت تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اس نے سب سے سونا اور وہ جمع کیا، اس کو پگھلایا اور ایک بچھڑا بنا دیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جس سواری پہ آتے تھے اس کے نیچے کی جو مٹی تھی وہ لے کر اس کے منہ میں ڈالی تو اس سے ایک آواز نکلنے لگی۔ اب جب اس سے وہ آواز نکلتی تھی اور کہا معاذ اللہ یہی تمہارا خدا ہے، اور اس نے حلول کا نظریہ دیا۔ حلول کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسرے میں حلول ہونا، کہا معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کیا ہو گیا، حلول ہو گیا، اللہ کا اس میں حلول ہو گیا ہے، اس نے یہ نظریہ پیش کیا۔ تو حالانکہ یہ نظریہ غلط تھا اور یہ بات بھی شرک تھی، اس نے بچھڑے کو معبود بنا کر، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے، امام مجاہد کا قول ہے، وہ کہتے ہیں روح نہیں تھی بلکہ اس کے ایک جگہ میں سوراخ چھوڑا ہوا تھا، تو ہوا آتی تھی نا جب اندر تو وہ آواز نکلتی، جیسے ہوا جس میں داخل ہو دباؤ سے پھر باہر نکلے تو آواز ہوتی ہے، تو وہ آواز اس ہوا کے دباؤ کی تھی، اس کے اندر کوئی حیات نہیں تھی، یا بعض نے کہا اس میں حیات تھی لیکن وہ اثر تھا اس پاؤں کی مٹی کا۔ تو یہی اللہ نے فرمایا تم نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ آج بھی ہندو دیکھیں اس کی عبادت کر رہے ہیں نا گائیں کی، انڈیا میں ہندو، تو یہ وہیں سے تسلسل یہود سے چلا، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، پھر آگے اللہ حکم دے گا گائیں کے ذبح کرنے کا، آگے واقعہ آئے گا۔ مقصد یہی تھا کہ یہ تمہارا معبود کیسے جس کو تم ذبح کر رہے ہو، خود کھلا رہے ہو پلا رہے ہو۔ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے نا تو پھر وہ جانوروں کو سجدہ کرتا ہے، جس جانور پہ عقل بھی نہیں ہے اور یہ عقل والا اس بے عقل کو سجدہ کرے۔ اور ابھی دیکھو کرونا آیا، انڈیا والوں نے کیا کیا، اس گائے کا جو پیشاب ہے اس پیشاب اور پخانے کو جسم پہ ملتے تھے کہ یہ کرونا کا علاج ہے، باقاعدہ ان کی تصویریں اخبارات میں ہیں۔ تو جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر سے انسانیت بھی نہیں رہتی،
اچھے برے کی تمیز نہیں، بہت گندا ہو جاتا ہے، تو وہ گندگی جسم پہ مل کے خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے کورونا کا علاج ہو گیا۔ بھائی تھوڑا اور آگے بڑھو، اس پیشاب کو بھی پیو، اس پخانے کی بھی ڈشیں بناؤ اور علاج ہو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ مِن بَعْدِ ذِهَابِ مُوسَىٰ إِلَى الطُّورِ، موسیٰ علیہ السلام کے طور جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، درا حال ہے کہ تم لوگ ظالم تھے۔ ظالم تھے یعنی تم مشرک تھے، کیونکہ شرک ظلم ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، تو اس اعتبار سے تم نے شرک کیا اور تم لوگ ظالم لوگ ہو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اور پھر ہم نے معاف کر دیے تمہیں اس کے بعد، یعنی من بعد ذلک اس بڑی بات کے بعد بھی، اس بڑی بات کے بعد، یعنی تم نے شرک کیا اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرو اس کے نیچے بالایمانی والتوحید، شکر یہ ہے کہ بالایمان والتوحید، ایمان اور توحید لاؤ، او باطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یہ ہے شکر۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، انعام نمبر، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، کتاب سے مراد ہے تورات، والفرقان، اور فیصلہ کن چیز، فیصلہ کن چیز یعنی الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہم نے ان کو دی۔ اب یہ تو یہاں پر واو تفسیریہ ہے، واو تفسیریہ ہے، وہی تورات جو تھی وہی فرقان تھی، اس دور میں وہی حق اور باطل میں تمیز کرتی تھی نا، تو اس صورت میں واو ہوگا تفسیریہ کہ فرقان کتاب کی تفسیر ہے۔ یا نمبر 2، فرقان سے مراد معجزات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا اور ید بیضاء یہ معجزات عطا فرمائے تھے، اس لحاظ سے یہ فرقان ہم نے دیا۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ راہ پاؤ، تاکہ تم لوگ راہ پاؤ، ہدایت پالو، اس لیے ہم نے تمہیں یہ معجزات عطا کیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، موسیٰ لقومی کے نیچے علاج مرض، موسیٰ علیہ السلام اب ان کے مرض کا علاج کرنا چاہ رہے نا، علاج مرض، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، احساس مرض، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا، بیان مرض۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، پیار سے مخاطب کیا تاکہ ان کے دل میں کیا آئے، محبت آئے۔ یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ نافرمان کو کہو گے تو گناہگار ہے، فاسق فاجر ہے، وہ اور دور ہوگا، بہتر طریقہ ہے اسے پکارا جائے محبت کے ساتھ۔ کہا اے میری قوم، یقیناً تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ ظلم کس طرح کیا؟ بچڑے کو تم نے معبود بنا دیا۔ فتوبوا الی باریکم، تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تم توبہ کرو۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ علاج مرض آ گیا نا، مرض کہ توبہ کرو تم۔ یہاں پر صفت کیا آئی؟ باری۔ دیکھیں اللہ کی تو اور بھی صفات ہے نا، اللہ خالق ہے، قدیر ہے، غفور ہے، لیکن تمام اوصاف میں کس کا تذکرہ؟ باری۔ باری کا معنی پیدا کرنے والا۔ اس اللہ کی طرف رجوع کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو۔ پیدا اس نے کیا، سجدہ بچھڑے کو کر رہے ہو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تتمہ توبہ۔ اب تتمہ توبہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب یہاں سوال یہ ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا تو گناہ ہے، خودکشی ہے۔ جواب یہ تھا کہ یہاں پر اپنے آپ کو قتل سے مطلب جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی وہ قتل کریں ان کو، جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، جنہوں نے نہیں کی تھی وہ قتل کریں ان کو، جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے اس کو۔ اس طرح یہ توبہ ہے۔ تو اب تعبیر کیا اپنے آپ کو، تو یعنی یہ گناہ کر کے تم نے اپنے آپ کو گویا قتل کر دیا۔ یا یہ ہے چونکہ اس دور میں توبہ کے لیے شرط تھا کہ زبان سے توبہ بھی ہو، اپنے آپ کو قتل بھی ہو، تو اس وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے آپ کو قتل کرو، یہ سزا ہے۔ اس امت کے لیے تو بڑی آسانی ہے،
توبہ کر دے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس شریعت میں توبہ تب مکمل ہوتی جب قتل، جیسے کپڑے پہ نجاست لگ جائے کپڑا کاٹ دو، جسم پہ لگ جائے گوشت کاٹ دو، تو وہاں بڑی سختی تھی اور یہاں بڑی نرمی ہے۔ ذالکم خیر لکم، پس یہ بہتر تھا تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، فتاب علیکم، پس وہ اللہ متوجہ ہوا تم پر، متوجہ ہوا، مہربان ہوا، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب فتاب علیکم، پس اللہ متوجہ ہوا۔ اب یہاں جب اللہ نے قتل کا حکم دے دیا تو اللہ نے اب کون سی توبہ قبول کی؟ تو فتابہ کے نیچے برفع امر القتل، برفع امر القتل، اللہ نے قتل کے حکم کو اٹھا دیا، حین استعدوا للقتل، حین استعدوا للقتل، جب وہ قتل کے لیے تیار ہوئے تو اللہ نے قتل کا حکم اٹھا دیا۔ تو برفع امر القتل حین استعدوا للقتل، تو گویا فعفا عنہم، اللہ نے معاف کر دیا۔ یا جو بعض شریر قتل ہو گئے جو باقی بچ گئے ان کو اللہ نے معاف کر دیا نا، بعض ایک ہوئے باقیوں کو اللہ نے معاف کر دیا، تو قتل الاشرار منہم وعفا عن الباقیین، شریر قتل ہو گئے باقی بچ گئے، اس لیے کہا توبہ اللہ نے قبول کی۔ فتاب علیکم، توبہ کس طرح کہ بعض شریر قتل ہو گئے جو دوسرے تھے وہ بچ گئے۔ اب یہ جو جملہ ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیا؟ ای کون العاصی مقتولا، گناہگار کو قتل کرنا یہ بہتر ہے، کون العاصی مقتولا، گناہگار کو قتل کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا خیر لکم کا مطلب تسلیم النفس الی القتل، اپنے آپ کو قتل کے لیے حوالے کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، انعام نمبر 6، اور جب کہا انہوں نے اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہرگز ہم نہیں تصدیق کریں گے تیری بات کی، لن نؤمن لن نصدق، لغوی معنی ہم نہیں تصدیق کریں گے تیری بات کی کہ یہ کتاب تجھے اللہ نے دیا، حتی نر اللہ جہرتاً، لکا کے نیچے لأجل قولک، ہم نہیں تصدیق کریں گے تیرے قول کی وجہ سے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھیں اعلانیہ، اعلانیہ دیکھیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تمہیں آسمانی بجلی نے، آسمانی بجلی ایک کڑک نے ان کو پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، درحالے کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو تورات دی نا، بجائے ماننے کے انہوں نے کہا ہم تب مانیں گے جب ہم اللہ کو دیکھ لیں گے، اللہ کو دیکھیں، اللہ کہیں کہ یہ تیری کتاب ہے تب مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ اصل بات یہ تھی جب انہوں نے انکار کیا تو آگے بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوئی طور لے کر گئے۔ اب جب انہوں نے یہ گستاخی کی جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم تو نہیں مانیں گے، تو اب آگے آ رہا ہے اللہ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے سب کو پہلے سزا دی، فاخذتکم الصاعقہ، سب مر گئے، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کو زندہ کر دیا۔ تو اب انہوں نے پیغمبر کے کہنے پر ایمان نہیں لا رہے، اپنے دیکھنے پر ایمان لا رہے، کہہ رہے ہم دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اے اللہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ غصہ نہ ہوئے، یہاں انہوں نے کہا جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھیں مانیں گے نہیں، اور یہاں اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی، حالانکہ وہ بھی تو سوال تھا، یہ بھی سوال ہے۔ جواب یہ کہ ھذا السؤال علی سبیل الاستہزاء، یہ جو سوال ہے وہ استہزاء کے طور پر ہے، لا لمحبتہ کسؤال موسیٰ، یہ محبت کے طور پر نہیں ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا۔ تو ھذا السؤال علی سبیل الاستہزاء لا لمحبتہ کسؤال موسیٰ رب ارنی انظر الیک، تو موسیٰ علیہ السلام نے محبت میں سوال کیا، یہ تو مذاق کر رہے تھے، اللہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب اللہ نے ان کو پکڑ لیا آسمانی بجلی نے، اب یہاں تو آیا آسمانی بجلی نے، دوسری جگہ آیا ان کو زلزلے نے بھی پکڑا ان کو زلزلے نے بھی پکڑا۔ تو اب اس میں تو بظاہر تعارض ہے، سورہ اعراف میں ہے کہ ان کو رجفہ ایک زلزلے نے پکڑا، اس کا جواب یہ ہے
کہ نیچے سے زلزلہ تھا زمین میں، اوپر سے آسمانی بجلی تھی، دونوں عذاب تھے، تو تعارض نہیں ہے، نیچے سے زلزلہ تھا اور اوپر سے آسمانی بجلی تھی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، درا حال ہے کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھ رہے تھے کس چیز کو؟ اب اس میں 3 قول ہیں، یا تو يَنْظُرُ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ كَيْفَ يَقَعُ مَيِّتًا، تم میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا وہ کیسے مر رہا ہے، تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ جیسے آسمانی بجلی سے کیسے مر رہے ہیں۔ یا نمبر 2 يَنْظُرُ بَعْضُكُمْ إِلَى إِحْيَاءِ بَعْضٍ، تم میں سے بعض دوسروں کو دیکھ رہے ان کے زندہ ہونے کو، بعض زندہ تھے بعض مر گئے نا، تو اب یا یہ کہ جب موت کے بعد ان کو زندہ کیا جا رہا تھا تو تم ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے۔ یا تنظرون العذاب کیف ینزل بکم، یا تم دیکھ رہے تھے عذاب کہ کس طرح وہ تم پر نازل ہوا۔ تفسیر زاد المسیر، یعنی یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ تنظرون العذاب، درا حال ہے کہ تم عذاب کو دیکھ رہے تھے اور کس طرح عذاب میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو، پھر بھی تم لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے ہو۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو۔ ثم بعثنا، اس کے نیچے کانا بمعجزۃ بدعاء موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کو زندہ کیا، یا یہ عبارت لکھیں کانا ھذا بدعاء موسیٰ علیہ السلام، کانا ھذا بدعاء موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہاں سوال یہ ہے، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا، موتکم کے نیچے لکھیں کانا عقوبتاً لا اجلاً، کانا عقوبتاً لا اجلاً، یہ موت سزا والی تھی، موت اجل نہیں تھی۔ دیکھیں یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے جب انسان کی موت آ جائے تو اس میں تو 1 سیکنڈ مقدم بھی نہیں ہوتی، 1 سیکنڈ مؤخر بھی نہیں ہوتی، تو جب ان کی موت آ گئی پھر یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے؟ تو جواب دیا وہ موت اجل نہیں تھی، یہ موت عقوبت سزا والی تھی۔ موت اجل تو وقت مقرر پر آئے گی، تو لا یستأخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون، تو یہ موت اجل نہیں ہے بلکہ موت عقوبت ہے، سزا ہے۔ اب یہاں وہ سوال بھی نہیں ہوگا کہ موت اور زندگی تو 2 ہیں، یہاں تو 3 ہو گئی، یہ لوگ مرے پھر ان کو زندہ کیا تو کتنی زندگیاں ہو گئی؟ 3 زندگیاں اور 3 موتیں، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے 2 موتیں ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ جو موت تھی یہ موت عقوبت تھی، سزا والی ہے، اس لیے یہ اس میں شمار نہیں ہے۔ تو ہم نے تمہیں لعلکم تشکرون، حکمت بعث یہ ہے تاکہ تم لوگ اب اللہ کا شکر ادا کرو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نئی زندگی دے دی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، انعام نمبر 7، اس پہ عنوان لکھیں یہود کی بدوی زندگی میں ناکامی۔ بدوی زندگی، دیہاتی زندگی میں ان کی ناکامی کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا سایہ کیا، بریکٹ میں میدان تیہ تا یا ہا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تمہارے لیے من اور سلوہ کو۔ من کہتے ہیں ترن جبین، تارا نون جیم با یا نون، ترن جبین۔ سلوہ کہتے ہیں بٹیر کا گوشت۔ کلوا من طیبات، اس سے پہلے ہے وقلنا لہم، اور ہم نے کہا ان سے کلوا من طیبات کہ کھاؤ پاکیزہ اس میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وما ظلمونا نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر۔ دیکھیں اس کا ترجمہ ٹھیک، لیکن اکثر اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، جمع متکلم نہیں ہے یہ، ظلمو فعل فاعل الگ ہے، نا مفعول الگ ہے۔ وما ظلمونا نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر،
نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تھے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، وجہ یہ تھی، سنیں، موسیٰ علیہ السلام جب یہ غرق ہو گئے نا فرعون اور فرعون کے ماننے والے، یہ بنی اسرائیل اثر میں رہنے والے تھے مصر کے، اور بنی اسرائیل رہنے والے تھے شام کے، بنی اسرائیل کے اصل وطن تھا شام۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ بنی اسرائیل مصر آئے تھے، جب یہ غلہ لینے کے لیے آیا، قحط سالی تھی، تو یہ سارے لوگ آ کر مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ اب یہ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، انہوں نے ان سب کو غلام بنا دیا تھا۔ جب فرعون غرق ہو گیا، اب اللہ نے کہا کہ تم لوگ اپنے وطن واپس چلے جاؤ، یعنی شام۔ بنی اسرائیل کو کہا تم اپنے شام کو واپس جاؤ۔ اب جب یہ شام کو جانے لگے، وہاں نا اس وقت ایک قوم تھی عمالقہ، یہ بڑے ظالم سرکش لوگ تھے، وہ لوگ وہاں آباد تھے۔ ان کو جب پتہ چلا بنی اسرائیل کو کہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے کہا جاؤ اب ان سے لڑو، ان کو اپنے علاقے سے نکالو اور تم اپنے شام کے علاقے میں واپس جاؤ۔ شام وہی بیت المقدس جہاں فلسطین ہے۔ تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہا اے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑیں، ہم لڑنے والے، یعنی ہم دودھ پینے والے مجنون خون دینے والے نہیں۔ وہ تو حضور کے صحابہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دو گے ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، یا رسول اللہ حکم دیں گے اولاد کو قربان کر دیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑے، ہم لڑنے والے نہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، انہوں نے گستاخی کی اور یہ لوگ وہاں نہیں گئے عمالقہ سے لڑنے۔ اب اللہ نے ان کو سزا دی۔ یہ وادی تیہ یہ ایک بڑا گراؤنڈ تھا، بڑا میدان تھا۔ اب حالانکہ یہ مختصر راستہ تھا، بعض نے لکھا 12 میل، بعض نے 60 میل کا راستہ تھا۔ یہ لوگ 40 سال تک پھر اس میدان میں سرگرداں گھومتے رہے، اس میں کوئی وہ درخت نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا۔ یہ پورا دن چلتے 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 رات ہو جاتی، سوتے، صبح اٹھتے پھر وہیں کھڑے ہوتے، پھر چلتے چلتے پھر اٹھتے، پھر صبح ہوتی وہیں کھڑے ہوتے۔ تو جہاں سے چلے تھے وہیں آ گئے، بھلا کیوں نہ آتے، زمین جو گول ہے، تو زمین گول ہے، انسان جہاں سے چلتا ہے وہیں لوٹ کر آ گیا۔ تو 40 سال یہ وہاں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب آگے پیغمبر تھے یوشع بن نون، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ انہوں نے پھر دیکھا ان کے اکثر بوڑھے مر گئے تھے، جو بوڑھے جو ہوتے ہیں نا یہ بات نہیں مانتے، اکثر ان کا دماغ وہ ہوتا ہے، تو بوڑھے بھی 40 سال میں چلے گئے۔ اب نئی نسل نوجوانوں کی آئی، انہیں بتایا کہ اصل وطن تو بیت المقدس ہے، شام میں۔ اب پھر وہ لوگ وہاں گئے اور بعد میں جا کر وہ علاقہ فتح ہوا اور بنی اسرائیل دوبارہ شام لوٹ کر آئے۔ اب یہ 40 سال کہاں پہ تھے؟ وادی تیہ میں۔ تو اب یہ وادی تیہ میں جب گئے، وہاں تو گرمی ہے، سایہ کوئی نہیں تھا، جنگل تھا۔ اب کہنے لگے موسیٰ دعا کر کہ بادل ہم پہ سایہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان پر بادل کو رکھ دیا، سایہ کر رہا ہے۔ اب وہاں کھانے پینے کا تو انتظام نہیں تھا وادی تیہ میں، انہوں نے کہا ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے، تو انزلنا علیکم المن، یہ کھانے پینے کا انتظام اللہ نے من ترنجبین اور سلوہ بٹیر، ترنجبین اس کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ صبح صبح جب اٹھتے، جو وہاں درخت ہے نا، اس درخت پہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ شبنم کی صورت میں ایک نہایت میٹھی چیز اتارتا تھا، تو یہ جیسے صبح اٹھتے تو یہ درختوں پر سے اس کو لے کے چاٹتے، بڑی طاقتور اور میٹھی چیز تھی۔ اور اللہ نے بٹیر کا گوشت ان کو کھلایا وہاں 40 سال۔ وہ بٹیر خود ان کے قدموں میں آ جاتے، تو اب یہ وہاں لیتے بٹیر، اس کو ذبح کرتے، کھاتے۔ تو بٹیر کا گوشت گرم اور ترنجبین ٹھنڈا، تاکہ ان کا مزاج بھی ٹھیک رہے۔ اور اللہ نے ان کو نمکین کے ساتھ وہاں میٹھا بھی کھلایا بادل کا سایہ بھی کیا، بٹیر کا گوشت جو آج ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ان بنی اسرائیل کو اللہ نے 40 سال کھلایا، لیکن پھر بھی بدبخت تھے، پھر بھی نافرمانی کی مانے نہیں۔ تو من کیا چیز ہے؟ ترنجبین، تو یہ میٹھی چیز کا انتظام، اور سلوہ بٹیر کا انتظام، یہ 2 چیزیں اللہ نے وہ رکھا نا، مزاج میں فرق نہ ہے۔ روزانہ گرم چیز کھاؤ معدہ بھاری ہو جاتا ہے، تو ایک طرف سے گرم، دوسری طرف سے ٹھنڈی چیز، تاکہ مزاج میں تفاوت نہ ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے کہا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اب اس کو پاکیزہ کہا نا، طیبات کا، اس کو پاکیزہ کیوں کہا؟ وجہ کیا ہے؟
دیکھیں انسان جو کمائی کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو حرام آ جاتا ہے نا. انسان کی کمائی میں یہ تو اللہ نے اتاری ہے، بالکل پاکیزہ تھا. انسان کماتا ہے کبھی حرام آ جائے، شبے کا مال آ جائے، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس میں معمولی بھی شبہ نہیں تھا، تو یہ بالکل طیب تھا.